کیا دنیا اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ کلاؤڈ برسٹ، ارتھ کویک، اور سٹورم، کیا ان سب کو قدرتی آفات یا نیچرل ڈیزاسٹر کا نام لے کر ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، یا صرف سائنس کا سہارا لے کر ہم ان کو نیچرل پروسیس کہہ کر ٹھال دیں؟ ہاں، ہم ایسا کر سکتے تھے کب؟ اگر ہمارے پاس بھی سائنس سے آگے کی نالج نہ ہوتی اور ہمارا اپروچ بھی وہی اور ریولیشن کی طرف نہ ہوتا۔ لیکن ایز اے مسلم ہمارا یہ بیلیو ہے کہ جہاں سائنس اور سائنسدانوں کی عقل جواب دے کہ بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہی سے تو اسلام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی ذہنوں میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ کیا سائنس اور اسلام کا آپس میں ٹکراؤ ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ کیسے؟ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم زلزلے کے فینومینا سے سمجھتے ہیں کہ ماڈرن سائنس کے مطابق ارتھ یعنی زمین جس پر میں اور آپ آباد ہے ڈیفرنٹ لیئرز پر مشتمل ہے۔ سب سے لوور پہ جس کو کور کا نام دیا گیا ہے، جو انتہائی گرم لوہے اور نکل دھات سے بنی ہے۔ پھر اس سے اوپر والا حصہ یعنی مینٹل جو نیم ٹوس چٹانوں سے بنا ہوتا ہے، اور پھر سب سے اوپری تہ کرسٹ جو زمین کی سب سے بیرونی اور ٹھوس تہ ہے جس پر ہم رہتے ہیں۔ اب یہی تہ جس پر ہم آباد ہیں یعنی کرسٹ نمبر آف پلیٹس کا مجموعہ ہے جن کو ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی پتریلی پلیٹس ہے، اور یہ پلیٹس مسلسل حرکت میں رہتی ہے یعنی سٹیبل نہیں ہوتی۔ جب یہ پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، رگڑتی ہے، تو ان کے درمیان بڑی مقدار میں انرجی جمع ہوتی ہے۔ ایک لمٹ کے بعد یہ سٹور انرجی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پلیٹیں اچانک حرکت کرتی ہے۔ اس حرکت کے نتیجے میں زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہے جو زمین کے اندر سے سطح تک پہنچتی ہے اور زمین کو ہلاتے ہوئے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ اب جب ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ پلیٹس کا حرکت کرنا اور آپس میں ٹکرانا یہ کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ بس یہاں تک ہم بتا سکتے تھے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب جن کا یقین سائنس سے آگے نہیں، وہ اس پر سیٹسفائیڈ ہو کر چیپٹر کلوز کر لیتا ہے، لیکن ایک مسلمان اتنے بڑے حادثات پر آنکھیں بند کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا وہ وہی یعنی ریولیشن کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یہ بپرے ہوائیں، زمین کی ترتراہٹ، بادلوں کا پٹنا اور پلک جھپکنے میں شہروں کے شہر، گاؤں کے گاؤں، ملک کے ملک سفر ہستی سے مٹ جانا معمول کی بات تو نہیں، بلکہ کائنات کے مالک کی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ رب جو انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل بتاتے ہیں، اور ایک انسان کی جان بچانے کو انٹائر ہیومینٹی کو بچانے کی مانند قرار دیتے ہیں، وہی ہواؤں کو بے لگام کر دیتا ہے، بادلوں کو چیر دیتا ہے، زمین کو ہلا دیتا ہے، اور لاتعداد انسانوں کو پلک جھپکنے میں فنا کر دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار ایسا ہی کرتا ہے۔ اس سے تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ قوم نوح پر عذاب ایک زبردست سیلاب کی صورت میں آیا تھا، جس کی وجہ ان کی شدید نافرمانی اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کو جھٹلانا اور ٹکرانا تھا۔ اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی سبب
ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو ہلاک کر دیا، زمین نے پانی اگل دینا شروع کر دیا اور آسمان سے بارش برستی رہی۔ اسی طرح قوم عاد پر اللہ کا عذاب ایک طویل، سخت اور شدید آندھی کی صورت میں نازل ہوا جو 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہی، جس سے نہ ان کی عمارتوں اور کھیتوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینک دیا اور انہیں بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس آندھی کی وجہ قوم عاد کا شرک اور بت پرستی پر اصرار تھا۔ اسی طرح فیرو، نیشن آف دا لوط، سمود وغیرہ پر بھی ایسے عذاب آئے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیے اور اچھی طرح دل و دماغ میں بٹھائیے کہ اللہ کی ناراضگی کی صورتیں یہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان سب قوموں کی ہلاکتوں کو نیچرل ڈیزاسٹر سے ہی بتایا، لیکن بات یہاں تک نہیں کہ صرف نیوز دے کر بات ختم کی، بلکہ کیسے ان کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ کیوں ایسا ہوا وہ بھی بتا دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہو گئے تھے، اور اس بغاوت میں آج ہم بھی ان سے پیچھے نہیں۔ وہ بھی نفسانی خواہشات کے غلام بن گئے تھے، جس میں آج ہم نے ان سے زیادہ ترقی کر لی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ کو دنیا کو سمجھنے کی غلطی میں مبتلا ہو گئے تھے، جس ڈیلیوژن میں آج ہم سب انوالو ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے اعمال تھے جو ان کو تہس نہس کر گئے، جو آج تقریباً ہم میں بھی سارے کے سارے پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان نیچرل ڈیزاسٹر کو سمجھنا ہوگا اور اس کے پیچھے اللہ کی ناراضگی اور وارننگ کو سیریس لینا ہوگا، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے شیلٹر میں پروٹیکٹ کرنا ہوگا، نہیں تو ہم بھی کسی سیلاب میں تنکے کی طرح بہہ جائیں گے، یا زلزلہ ہمیں بھی جیتے جی منو مٹی نیچے دفنا دے گا، یا طوفان ہمیں ہمارے گھروں سمیت اکھاڑ کر زمین پر پٹخ دے گا۔ اب ہم آتے ہیں بہت ہی اہم اور سمجھنے والی بات کی طرف کہ کیا اسلام اور سائنس میں کوئی تضاد ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اسلام نام ہے اللہ پر ایمان رکھنے، زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے اور آخرت پر یقین کا، اور سائنس تجربات، مشاہدات کو اسٹڈی کر کے ان سے علم حاصل کرنے کا نام ہے۔ لہٰذا جو جتنا یونیورس کو اسٹڈی کرے گا، ایکسپیریمنٹ کرے گا، اس کو اس یونیورس کے بنانے والے کو زیادہ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اور دوسری بات، کائنات میں جتنے بھی حوادثات جس صورت میں بھی ہوتے ہیں اللہ کے امر سے ہوتے ہیں، جیسا یہ تمام کے تمام نیچرل ڈیزاسٹر وغیرہ، تو ہمیں ان کو سائنس کی پوائنٹ آف ویو سے ضرور سمجھنا چاہیے، لیکن اس سے آگے جا کر ریولیشن کی صورت میں ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے، اسے کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم میں بھی وہ ایبیلٹی پیدا کرے جس کی بدولت ہم سائنس کے ذریعے اسلام کو اور بھی اچھے طریقے سے سمجھے۔ آمین۔